اللہ کرے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے. اور جب تک سنی تھکا رہے گا نا، بے ایمان بکواس کرتا رہے گا، بے ایمان توہین کرتا رہے گا، بے ایمان گستاخی کرتا رہے گا، بے ایمان تبرہ کرتا رہے گا. اور جس دن یہ سنی تھکاوٹ سے باہر آ گیا، جس دن یہ سنی غفلت سے باہر آ گیا، جس دن یہ سنی گھر سے باہر آ گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا اب اس سرزمین پہ یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، پھر میں دیکھتا ہوں دنیا میں کون سی ایسی ماں ہے جس نے ایسا خنزیر پیدا کیا ہے جو میری ماں سیدہ کائنات پر زبان درازی کر سکے. پھر میں دیکھتا ہوں کون سا ایسا بے ایمان ہے، کون سا ایسا دجال ہے، کون سا ایسا بدبخت ہے جو اصحاب مصطفیٰ پر اپنی زبان استعمال کر سکے، آل بیت پر اپنی زبان استعمال کر سکے، ازواج مطہرات پر اپنی زبان استعمال کر سکے. ہمیں بڑوں کا پڑھایا ہوا سبق ہے، ہمیں جان دینی پڑی دیکھے، وجود دینا پڑا دیکھے، بچے دینے پڑے دیکھے. صاحب اور اہل بیت کے دروازے پہ پیرا نہیں چھوڑیں گے، دروازے کا پیرا نہیں چھوڑیں گے. کسی نے مجھے کہا مولوی صاحب تو بہت تیز ہو گیا، اس نے غستاخی تیز کر لی، اس نے تبرہ تیز کیا، اس نے اپنی زبانوں کو غلط استعمال شروع کر دیا. میں نے کہا قصور ہم مولویوں کا ہے، قصور یہ میرا درد دل ہے، قصور ہم مولویوں کا ہے. کاش میں مولوی اپنے مسلک کے ساتھ مخلص ہوتا، کاش میں مولوی حضور کی ذات کے ساتھ مخلص ہوتا، کاش میں مولوی صحابہ کی جماعت کے ساتھ مخلص ہوتا، کاش میں مولوی اہل بیت اور ازواج مطہرات کے ساتھ مخلص ہوتا. آج یہ دن میری قوم کو نہ دیکھنا پڑتا. میں خراب ہو گیا، میرا نظریہ خراب ہو گیا، میری سوچ خراب ہو گئی، میرا ذہن خراب ہو گیا، میرا دل دماغ خراب ہو گیا. تبھی تو کسی نے اتنی جرت کر لی وہ میری ماں پر حملہ وار ہو گیا. تبھی تو کسی کو اتنی جرت ہو گئی وہ میرے ابوبکر پر زبان درازی کرنے لگا. تبھی تو کسی کی اتنی جرت ہو گئی وہ میرے عمر کو برا بھلا کہنے لگا. تبھی کسی کی جرت ہو گئی. میں آج تلاگن میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، اپنے علماء سے کہہ رہا ہوں، اپنے مولویوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہر فرد سے کہہ رہا ہوں، ادھر آ جاؤ، اختلاف سے باز آ جاؤ، تنقیدوں سے باز آ جاؤ، اعتراض سے باز آ جاؤ. تم آپس میں لڑ پڑے، صاحب لوارث ہو گئے، تم آپس میں لڑ پڑے، تم آپس میں دستوں کے رواں ہو پڑے. وہ کہتے ہیں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، یہ کہتے ہیں مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں مجھے اس کا کردار اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں مجھے اس کا کام اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں مجھے اس کا مشن اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں اس کا نظریہ اچھا نہیں لگتا. مجھے بتا، تو مولوی دین کے لیے بنا تھا، تو مولوی صحابہ اور اہل بیت کے تذکرے کے لیے بنا تھا، تو مولوی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بنا تھا. تو کہاں چلا گیا؟ تو نے اپنے آپ کو کہاں گم کر گیا؟ میں تجھے وہ دور یاد دلاؤں جب پاکستان کی سرزمین پہ مہدی کلندر، امیر عظیمت، مجدد وقت، علامہ حق نواز جنگوی موجود تھے. پشاور گئے، ملتان گئے، لیا گئے، کروڑ لالیسن گئے، کراچی گئے، سکر گئے. چوک پہ کھڑے ہو کر وہ مہدی کلندر کہا کرتا تھا، امی میں مر جاؤں گا، امی میں ذبح ہو جاؤں گا، امی قربان ہو جاؤں گا، بچے یتیم کروا چھوڑوں گا، بیوی بیوہ کروا چھوڑوں گا، تیری عزت کے لیے، تیری ناموس کے لیے، تیرے تقدس کے لیے. حق نواز قبر کی پتال میں اترے گا، صحابہ اور اہل بیت کے دشمن کو سکون سے سونے نہیں دے گئے. ہم کہاں چلے گئے؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ سنی غفلت کی چادر لے کے سو گیا. سنی کو آرام کیسے آ گیا؟ سنی کو سکون کیسے آ گیا؟ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے علاقے میں کوئی شخص آپ کی ماں کو برا بھلا کہے، مجھے وہ شخص ہاتھ کھڑا کر کے بتائے، وہ کہے مولوی صاحب کوئی میری ماں کو جتنا برا بھلا کہے مجھے غصہ نہیں آئے گا. کوئی بتائے مولوی صاحب یہ میری بہن کو گالی دے، مجھے تکلیف نہیں ہوگی، مجھے غصہ نہیں آئے گا، میں اس سے لڑوں گا نہیں، اختلاف نہیں کروں گا. بتا، تیری ماں ہے، تیری بہن ہے، اور وہ تیری ماں کہ جس ماں کے لیے اللہ کا قرآن کہہ رہے مومنو یہ تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے. تیری ماں کے لیے قرآن نہیں کہتا یہ تیری ماں ہے. میری ماں کے لیے قرآن نہیں کہتا یہ میری ماں ہے. عائشہ کے لیے قرآن کہتا ہے یہ مومنوں کی ماں ہے. خدیجہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ مومنوں کی ماں ہے.
افشا کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ مومنوں کی ماں ہے، میمونہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ مومنوں کی ماں ہے۔ مومنوں سنیو بتاؤ، کل قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، رب کی عدالت لگی ہوگی، دربار کھلا ہوگا، بتاؤ صحابہ سے آمنا سامنا کیسے ہوگا؟ کیسے آمنا سامنا ہوگا؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا سنیں گے؟ کون سی دلیل دیں گے؟ مجھے قائل کر سکتے ہو؟ میں آپ کو قائل کر سکتا ہوں۔ صحابہ کو کون کرے گا؟ حضور کو کون کرے گا؟ رب کو کون کرے گا؟ تیری دلیلوں کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ تو کہہ دے میری غیرت ختم ہو گئی ہے، تو کہہ دے میری جرت ختم ہو گئی ہے، تو کہہ دے اب میرے اندر اخلاص نہیں رہا، تو کہہ دے اب میں اس طرز کا سنی نہیں رہا۔ اگر کہتا ہے میں سنی ہوں، اگر کہتا ہے میں غیرت مند ہوں، اگر کہتا ہے میرے سینے میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے، پھر تجھے اس طرز پر لوٹنا پڑے گا جس طرز پر تجھے قاضی مظہر چھوڑ کر گیا تھا۔ تجھے اس طرز پہ لوٹنا پڑے گا۔ اس نے دنیا کو بتایا، دنیا والوں یہ ہوتا کون ہے؟ میرے امیر معاویہ پہ اعتراض کرنے والا۔ یہ ہوتا کون ہے جسے باپ کا پتہ نہیں ہے، ماں کی خبر نہیں ہے؟ یہ کون ہے جو میرے معاویہ پہ اعتراض کرے؟ آج لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہا جائے، کسی پہ تنقید نہ کی جائے، کسی پہ اعتراض نہ کیا جائے، کسی پر کوئی بات نہ کی جائے۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں پھر کوئی صحابہ پہ بات نہ کرے، کوئی صحابہ پہ اعتراض نہ کرے، کوئی صحابہ پہ تنقید نہ کرے۔ اگر کوئی تنقید کرے گا اسے سرے مقتل ڈنڈے کی چوٹ پہ کافر کہوں گا۔ اے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے یہ تمغہ چھین سکے؟ اے کوئی دنیا کی طاقت میری زبان کاٹ ڈالے، میری گردن کاٹ ڈالے، میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر چھوڑے؟ اس وجود کے ٹکڑے سے آواز آئے گی صحابہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، صحابہ ہمارے ایمان کی اساس ہے، صحابہ ہمارے ایمان کا حسن ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ایسا ایمان لاؤ تو قبول ہے، ایسا ایمان لاؤ تو قبول ہے۔ ایسا ایمان نہیں لا سکتے، تمہارے ایمان کی رب کو کوئی ضرورت نہیں۔ تیرا ایمان ابوبکر جیسا ہونا چاہیے، تیرا ایمان فاروقی اعظم جیسا ہونا چاہیے، تیرا ایمان عثمان غنی جیسا ہونا چاہیے، تیرا ایمان شیر خدا حضرت علی جیسا ہونا چاہیے۔ ایسا ایمان ہے قابل قبول ہے، ایسا ایمان نہیں ہے رب کو ایمان کی تیرے کوئی ضرورت ہے